شیعہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی تھی، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کچھ نفرتیں تھیں، کچھ دوریاں تھیں۔ دیکھو ایک بات میں بتا دوں آپ کو ابتدا میں کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں۔ کون سے ایسے دو انسان ہیں جن کے درمیان کچھ مسائل نہ ہوئے ہوں؟ بعض دفعہ اولاد کو والدین سے کچھ شکایت ہے، والدین کو اولاد سے کچھ شکایت ہے۔ سب کی مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں۔ کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں جن کو لے کر کبھی مجھ کو آپ سے شکایتیں، آپ کو مجھ سے شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھار صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہوا سو ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے۔ بڑی محبت تھی ان کے درمیان، بڑی چاہت تھی ان کے درمیان۔ اہل بیت صحابہ کی قدر کرتے تھے اور اتنی ہی قدر صحابہ اہل بیت کی کرتے تھے۔ بڑی محبت تھی، چاہت تھی، الفت تھی، قربت تھی ان کے درمیان، اپنائیت تھی، یہاں تک کہ رشتہ داریاں تک تھی۔ دیکھو شیعہ جو ہے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور اکثر صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے اندر سر فہرست جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لاتے ہیں۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سسر ہوئے، ان کی بیٹی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوئی۔ تو مجھے بتائیے کیا کوئی آپ کا دشمن ہے کہ آپ جو ہے اپنے دشمن کو داماد بنائیں گے؟ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ کیا آپ اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مثال ہے، تاریخ میں بے شمار مثالیں بھری پڑھی آپ۔ اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے اپنی نسلوں میں ابو بکر، عمر اور عائشہ کا نام زیادہ رکھتے۔ اہل بیت اپنی نسلوں کا نام ابو بکر رکھتے، عمر رکھتے، عائشہ رکھتے، اور اتنا ہی نہیں دو بچوں کا ایک ہی نام رکھ دیا کرتے، ابو بکر الاول، ابو بکر الثانی، عمر اول، عمر ثانی۔ کتنی محبت رہی ہوگی سوچو اہل بیت کو صحابہ سے، کتنی الفت رہی ہوگی اہل بیت کو صحابہ سے، کتنی چاہت رہی ہوگی اہل بیت کو صحابہ سے کہ ایک نام سے طبیعت سے نہیں ہو رہی، دو بچوں کے ایک ہی نام رکھ دیے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی آپ کا دشمن ہے؟ کیا آپ اپنے دشمن کا نام اپنے بچوں کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ میری طبیعت گوارا جو ہے نہیں کرے گی، میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ میرے دشمن کا نام میں اپنے بچے کو دوں۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور آخری بات جو میں بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا وہ یہ کہ آج اہل بیت کو لے کر دو گمراہیاں ہیں۔ ایک اہل بیت کی شان میں غلو کرنا جس کے جو ہے شکار شیعہ اور روافض ہوئے، اور اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرنا جس کے شکار نواصب ہوئے۔ دونوں گمراہ ہیں۔ اہل بیت کی شان میں غلو کرنا جس کے شکار جو ہے شیعہ ہوئے، اور تاریخ میں ہمیشہ سے اس کے شکار رہے کہ جس غلو نے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا قائل بنا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرنا جس کے شکار نواصب ہوئے۔ ناصبی کہتے ہیں اس کو جو اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرتا، اہل بیت کی شان میں خلو کر دیتا ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، سلف صالحین اس معاملے میں اعتدال پر ہیں۔ ان کے پاس شیعہ کا غلو ہے اور نہ ہی نواصب کا غلو ہے، اس معاملے میں اعتدال پر ہیں۔ ہم اہل بیت کو وہی مقام و مرتبہ دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں انہیں دیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے کا ہر قدم لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.